بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبتوں برا سلام۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام و اکرام اپنے فضل و کرم سے دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر کے رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ اس کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی اور صحت کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے محل بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گچھے اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغات میں شیریں پانی، نفیس عمدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں۔ ہر قسم کے بہترین کھانے طرح طرح کے صاف ستھرے چمکدار برتنوں میں تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس ہیں اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے زیورات ہیں۔ اونچے درختوں پر چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اور خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ حاصل ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہ ہوگا اور کسی کان نے سنا نہ ہوگا اور کسی دل میں اس کا خیال نہ گزرا ہوگا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ نہ جنت میں نیند آئے گی، نہ کوئی مریض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی موت آئے گی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں جوان اور تندرست رہیں گے۔ اہل جنت جو پھل اور باقی تمام نعمتوں سے لطف اٹھائیں گے، اس کے بعد ان کو بیت الخلاء کی حاجت نہ ہوگی اور نہ وہ تھکیں گے، بلکہ مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ ہوں گے۔ ہمیشہ ہر دم ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے۔ قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، آج کی یہ تفصیلات آپ احباب کے گوش و گزار کرنے کا مقصد فقط اتنا سا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے حصول کا شوق پیدا ہو اور آپ اچھے عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس فانی دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دیں۔ آج کا ہمارا موضوع جنت کے بارے میں ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے التجا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ محترم عزیز دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کہاں پر؟ زیادہ صحیح یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت کی مختلف قسمیں ہیں جن کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدن، جنت المعوین، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ جنت کی منزلوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے 7 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان 100 برس کی مسافت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنتی لوگ دوسرے جنتی لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ مشرق سے مغرب میں اور مغرب سے مشرق میں چمکنے والے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی لوگ داخل ہونے لگیں گے تو ان کے گزرنے پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ اسی طرح جنت کے باغات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت کے باغوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا
تو 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 فرشتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ جنت کی تمام عمارتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، جس کا گارا نہایت خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ یہ بھی مروی ہے بعض عمارت نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر ان کو دوبارہ موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے دودھ پئیں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ پھر ان کے بدن میں کمزوری نہ ہوگی، اور جو شہد کی نہر میں سے شہد پئیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی مل جائے گی کہ وہ دوبارہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے شراب پئیں گے تو انہیں ایسی خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ دوبارہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جن کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ حوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے جو جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو صحرا فرمائیں گے۔ ان نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق اور تسلیم ہے۔ ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو چاہے بڑا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 33 برس رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہے گا، آرام و راحت کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے گا۔ اور ایک ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی۔ اس کے علاوہ موتی اور زمرد و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جس کی مسافت جابیہ اور صنعا کے 2 شہروں کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ جنت میں حوروں کا گانا اور جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کو سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والی ہیں تو ہم کبھی ناراض نہیں ہوا کریں گی۔ مبارک بات ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے۔ اور جنت میں بازار بھی ہوں گے، ہر جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا، اور جب اس بازار میں ہوا چلے گی اور وہ ہوا جب جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بڑھ گیا ہے، اور جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ کا ایک منادی اعلان کرے گا، اے اہل جنت، اب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب اقدس دور فرمائیں گے اور جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جنتیوں کو اس کے علاوہ کوئی اور نعمت جاری نہ ہوگی۔ اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے اور ایک بہت ہی بڑی اور خوبصورت نعمت ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم لوگ ان قریب قیامت کے دن اپنے رب ذوالجلال کو دیکھو گے، یعنی جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ یا حجاب نہیں رہتا، اور تم لوگ اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر
اور نماز اثر کبھی مت چھوڑنا، کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے اور نیکی پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔